آمین. آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں. آج آپ سب کو گڈ مارننگ. اور آج خوبصورت خداوند کی حضوری میں ان تمام لوگوں کو جو ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں. بہت ہی جلالی خدا کی حضوری کو ہم نے رات دیکھا. ہم نے خداوند کی روح القدس کی موجودگی کو محسوس کیا اور ان جوڑوں نے بھی اپنی زندگی میں خدا کے مسح کو عجیب طور پر رسیو کیا. رات بہت ہی عمدہ جرنی آف دا میرج پہ خدا کی خادمہ نے جو تعلیم دی، میں ذاتی طور پر دل کی گہرائیوں سے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا کی خادمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے کلام میں سے یہ ثابت کیا کہ کس طرح میاں بیوی کو اپنی زندگی میں سفر کرنا ہے. اور ہم نے رات بڑی جلالی گواہیاں بھی سنی. لوگوں نے ہمیں بعد میں کمنٹ کر کے بتایا کہ رات کا جو سیمینار تھا وہ ہماری زندگی کے لیے ایک نیا موڑ تھا. اور یہی ہوتا ہے جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے. آئیے آج صبح بھی میرے ساتھ نکالیے پالوس رسول کا خط ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 10 ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے. صرف ہم 2 آیات پڑھیں گے، 12ویں اور 13ویں 2 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے. ہوتا ہے نا بندہ کبھی کبھی اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اب میں پرفیکٹ ہوں، اب میں 100% ہوں. لیکن کلام کہتا ہے انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 100% ہوں تب بھی کبھی کبھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور رسول کہتا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے. آپ نے کبھی جو ماچس کی ڈبیا ہے اس پہ ایک انتباہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خبردار ہے. اور آپ نے اگر سگریٹ کی ڈبیا دیکھی ہو تو اس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے. آپ غور کریں باہر خبر کیا ہے؟ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے، لیکن اندر ہے باہر لکھا ہے اندر موت ہے. یاد رکھیں کبھی کبھی ہم بھی اسی طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ باہر جو لکھا ہے وہ اور ہے اور اندر جو بڑا ہے وہ اور ہے. رسول کہتا ہے جب تمہیں یہ خبر ہو کہ تم پر بڑے پرفیکٹ ہو اور تو لکھا ہے خبردار رہو. کیا تم خبردار رہے گی؟ وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. ہاں یہ بات ہے اصل میں، وہ خبردار رہے حضرت موسیٰ کہ گر نہ پڑے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے. سول کا یہ حوالہ ہے، میرے ساتھ نکالیے. 2 سیموئیل پہلا سیموئیل 2 سیموئیل میں بھی ہم آئیں گے. اس کا باب نمبر 15 ہے. ہاں جی پہلی ایسے. اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو
اس قوم کی جو اس قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی باتیں سن. رب الفاظ فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ مالک نے اسرائیل سے کیا کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکلے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے. اب خدا کا کلام ساؤل کے لیے سموئیل کی معرفت کیا پہنچتا ہے کہ دشمن مجھے نظر آ رہا ہے، میرے تعاقب میں ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے دشمن نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب تو جا اور اپنے دشمن کو مار. اور ہدایات کیا ہیں؟ ذرا پڑھیں. سو اب تو جا اور عملی کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر. اور جو دشمن کا ہے تو اس کو بالکل نابود کر دے. یعنی کوئی دشمن کی چیز زندہ نہ رہے، دشمن کی ہر چیز فنش کر دے. یہ خدا کا کلام تیرے لیے ہے. اور ان پر رحم مت کر، اور ان پر رحمت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے بہن اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. یہ خدا کہہ رہا ہے سموئیل کی راہ، سموئیل کے راستے ساؤل کو کہہ رہا ہے کہ دشمن کی کوئی چیز زندہ نہیں بچنی چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی عقل مندی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ خدا کا کلام؟ کبھی کبھی ہم یوں کہتے ہیں نہیں خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے، پر جو میری سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے. جو آپ کی سوچ ہے، کلام میں لکھا ہے جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں خدا کی عقل کا آغاز ہوتا ہے. تیری عقل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یاد رکھ خدا کا کلام اپنی جگہ پر. ایک جگہ پہ بڑی زبردست بات لکھی ہے، اور خدا اپنے کلام کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا. خدا کو اپنے کلام کا بڑا پاس ہے. خدا آپ جانتے ہیں بڑی بڑی ہستیاں مٹ گئی، لیکن کلام میں لکھا ہے اس کا کلام اب تک قائم ہے. خدا اپنے کلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور یاد رکھے خدا کبھی اپنے کلام کی وائلیشن بھی نہیں کرتا. خدا جو قانون بنا دیتا ہے خدا اس کو نہیں توڑتا. ہم انسان ہیں جو تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے. خدا کے قانون میں بھی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. خدا کا قانون کیا ہے؟ پوری دہی کی ذخیرہ خانہ ملاؤ. ہم نے قانون کیا بنا لیا ہے؟ 5 گلے بنا لیے. خدا کا قانون نہیں ہے، لیکن ہماری عقل نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ ساؤل دشمن کی ساری چیزیں نابود کر دینا، کیونکہ جب تک دشمن کی چیز تیرے پاس رہے گی. ایک شخص اس نے مکان بیچنے کے لیے بار بورڈ لگایا، بڑی کوٹھی تھی. گاہک آتا، سودا ہو جاتا، وہ اندر سے مکان اس کو دکھاتا، اور ایک کونے پہ اس نے ایک کیل کے ساتھ اپنی کھونٹی یعنی اپنی چھڑی لگائی ہوئی تھی. وہ کہتا بھی ساری جو جائیداد ہے اس کا سودا ہے، پر مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں صبح کو اپنی کھونڈی لے جاؤں اور رات کو آ کر اس کو یہاں پہ لٹکا دوں. سمجھ میں نہ آئے، گاہک واپس چلے جائیں. ایک نوبہاتا جوڑا آیا، انہوں نے مکان دیکھا، انہوں نے بابے سے سودا کیا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، بڑھا آدمی ہے، صبح اپنی کھونٹی لے جایا کرے گا تو رات کو چھڑ جایا کرے گا، ہر سے کوئی نہیں. چلے سودا طے ہو گیا. اب نوبہاتا جوڑا تھا. بابا تڑکے اٹھتا، اپنی کھونٹی اتارتا، ان کا پرسنل ڈور ٹک 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 کھٹکاتا اور کہتا بھائی میں جا رہا ہوں، اپنا دروازہ باہر کے بند کر لو. بندہ اٹھتا پروٹوکول کے ساتھ، اچھا بابا جی چلتے ہیں، میں دروازہ بند کر لیتا ہوں. رات کو لیٹ نائٹ آتا. پہلے 4-5 دن بڑی بابے کی وقت ہوئی، چائے بسکٹس روٹی پانی سب کچھ ہوا. وہ 8-10 دن لنگے. بابا لیٹ آئے، صبح تڑکے اٹھے، نوبہاتا جوڑا تنگ پڑ گیا.
بیوی کہتی ہے یہ کون سا مکان تم نے مجھے خرید دیا ہے؟ صبح بابا تڑکے اٹھ پیندا ہے، رات کو لیٹ ہوتا ہے، نہ صبح سا لین دیتا ہے نہ رات کو سانس آنے دیتا ہے. بھئی جب ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تب بابے کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ کون سا مکان تم نے خرید لیا؟ آپ جانتے ہیں مکان میں ایک سودا ہوا تھا. کیا سودا طے پایا تھا؟ کہ سارا مکان تیرا ہے پر جو کھنڈی کی جگہ ہے وہ میں سودے میں نہیں دے رہا. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جب تک بابے کے پاس وہ جگہ ہے وہ صبح کو بھی آئے گا وہ شام کو بھی آئے گا، کیونکہ تو نے سودے میں اس کے ساتھ یہ طے پایا ہے کہ یہ کھونٹی تو صبح کو لے کے جا سکتا ہے اور رات کو لٹکانے کے لیے. یہ بڑی واضح مثال ہے. جب دشمن کی کوئی چیز ہوگی نا گھر کے اندر تو وہ آئے گا، لیکن بدرو نکلتی ہے اور طریق مکانوں میں جگہ ڈھونڈتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کلام میں لکھا واپس اسی گھر میں لوٹتی ہے، کیونکہ وہاں دشمن کی کوئی چیز موجود ہے. اور لکھا جب آراستہ اور گھر کو جڑا ہوا پاتی ہے تو اپنے سے 7 بری واپس لے آتی ہے. اور اس کا مکمل پیرا ہو جاتا ہے. خدا نے سب سے کہا دشمن کی کوئی چیز نہیں رکھنی. ذرا آگے چلیں. کیا سول اس بات کا خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کیا. 7ویں آیت پڑھیے. اور ساؤل نے عمالیکیوں کو حویلا سے شور تک مصر کے سامنے ہے مارا، اور عمالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا. آگے بڑھیے ذرا. 9ویں آیت. لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اچھی اور ساؤل نے اجاج کو جو دشمن ہے، جو دشمن کا سرگنا ہے یا وہ سربراہ ہے، کلام میں لکھا ہے ساؤل کو بڑا شوق سی شمشیر زن تگڑے نوجوان پالر کا بڑا شوق سی. اس نے کہا یہ کتنا خوبصورت بادشاہ ہے، یہ کتنا زبردست اور جنگجو ہے، اس کو سنبھال لیتے ہیں، کبھی کسی جنگ میں کام آئے گا. کتنا بھی کمپرومائز کیوں نہ ہو، کتنا بھی کمپرومائز کرنے والا کیوں نہ ہو، کبھی اس کی بات پر دھیان نہ دیں. اگر دھیان دینا ہے تو خدا کے کلام پر دھیان دیجئے. دشمن اور کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جب کوئی واپس آئیے لیٹر میں کرنتھیوں کے خط میں واپس آئیے. پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. ساؤل تجھے خدا کا کلام بھول گیا ہے. تو نے دشمن کو جو خوبصورت تجھے نظر آیا، کلام میں لکھا ہے اس نے اس کو جیتا پکڑا. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ دشمن کو نیست و نابود کر دے. ارے بابے کی کھونڈی اس لیے وہ لینے آتا ہے کہ وہ جگہ اس کی ہے. جب تک دشمن کی کوئی چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ بار بار آتا ہے. وہ بیماری کی صورت میں، وہ بدروحوں کی صورت میں، وہ اور ناپاکیوں کی صورت میں، خیالات کو منتشر کرنے کی صورت میں، ناکامیوں کی صورت میں آپ کی زندگی میں وہ بار بار واپس لوٹتا ہے. اس لیے کہ دشمن کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، سنبھالی ہوئی ہے آپ نے. شاید آپ نے ابھی تک غصہ سنبھالا ہوا ہے، شاید آپ نے ابھی تک فرقے سنبھالے ہوئے ہیں، شاید ابھی تک آپ کی زندگی میں جدائی ہے، شاید ابھی تک آپ کی زندگی میں جھوٹ ہے. یہ وہ ایلیمنٹ ہیں، یہ وہ عناصر ہیں جو ایماندار کی زندگی میں رکاوٹ کا سبب ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اور دشمن کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. لکھا ہے وہ دھاڑتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے. اسے ترس نہیں آتا کہ یہ نوزاد ہے، اسے ترس نہیں آتا کہ یہ بچہ ہے، اسے ترس نہیں آتا کہ یہ فیمیل ہے، اسے ترس نہیں آتا کہ یہ لڑکی ہے، اسے ترس نہیں آتا کہ یہ نوجوان ہے، بوڑھا ہے یا ینگسٹر ہے. کلام میں لکھا ہے وہ دھاڑتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے. اب جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو آپ جانتے ہیں بچے قتل ہوئے تھے. دشمن کو احساس ہوا، دشمن کو ترس آیا، وہ تو مار دینا چاہتا ہے.
لیکن کلام میں لکھا ہے ایک گاؤں میں یسوع اور اس کے شاگرد گئے اور لکھا ہے انہوں نے دھکے مار کر یسوع کو باہر نکالا. ذرا غور کیجئے. اور لکھا ہے شاگردوں نے باہر آتے ہی کہا خداوند اس گاؤں پر آگ نازل کر, ایلیا کی طرح آگ نازل کر تاکہ تیرے اختیار اور تیری پاور کا لوگوں کو پتہ چلے. تو لکھا ہے یسوع نے ان کو جھڑکا. یہ فرق ہے میرے یسوع میں اور دنیا کی پالیسیز میں. یہ فرق ہے تیرے خیالات میں اور خدا کے خیالات میں. یسوع نے کہا تم کس روح کے ہو؟ میں لوگوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے کے لیے. چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہلیلویا. ہم اس زندگی میں داخل ہو چکے ہیں جس کا تجربہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے. اس کو ہوا, کہتی ہے میں پانی بھرنے آتی ہوں اور پھر بھی پیاسی ہوتی ہوں. یسوع نے کہا اب پیاسی نہ رہے گی, کیونکہ جو پانی تو بھرنے آتی ہے وہ تجھے پھر پیاس کا لگاتا ہے, پھر تجھے پیاس حاجت ہوتی ہے. پر جو میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا وہ تیرے اندر چشمے جاری کر دے گا. ہلیلویا. کاش میں خدا کے گھر کی پیاس ہو, خدا کے کلام کی پیاس ہو. کاش ہمیں خدا کے کلام کی بھوک ہو. جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو 100% سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس سمجھتا ہے, کلام یہ کہتا ہے وہ ذرا خبردار ہو, خبردار کہ کہیں گر نہ پڑے. اچھا بلا جنگیں جیت رہا تھا, خدا جنگوں میں فتح دے رہا تھا, اور ایک جنگ جیتتا ہے, پھر دوسری جنگ جیتتا ہے, پھر تیسری جنگ جیتتا ہے. اور کلام فرماتا ہے وہ جنگیں جیتتا ہی گیا کیونکہ خدا و لشکروں کا خدا اس کے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ داؤد کی. لیکن کلام یہ کہتا ہے ایک دن وہ ریسٹ پہ چلا گیا. اور کدی کدی ساتھ وشتان کہتا وہ نہیں عبادت کی کرنی ہے, کوئی نہیں آج ایک کو دے کے سو جا, کچھ نہیں ہوگا. تھک گیا جنگیں کر کر کے. لوگوں نے پتا کیا کہا؟ سپاہیوں نے کہا بادشاہ آج تو ریسٹ کر, کوئی بات نہیں. پر بادشاہ داؤد نے ان کی بات کو ماننے کے بعد لکھا ہے وہ محل کی چھت پر ٹہلنے لگا. اور غور کیجئے دشمن اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ جب داؤد ریسٹ پہ آئے. ایماندارو ریسٹ نہیں ہے, ایماندارو ریسٹ نہیں ہے. ایک کے بعد ایک میٹنگ, ایک کے بعد ایک سیمینار, ایک کے بعد ایک دھماکہ, شیطان کے خلاف اعلان جنگ, ایک کے بعد ایک کڑی اور ایک حملہ اور. ڈاکٹر رائن ہارٹ بوڑھا ہو گیا اور کلام میں نے اس کے انٹرویو کو دیکھا. انٹرویو کرنے والے اینکر نے کہا ڈاکٹر رائن ہارٹ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے میری آخری خواہش ہے ایک اور کروسیڈ, ایک اور دھماکہ, لوگوں کے لیے نجات کا پیغام, سیو دا سولز. آپ کس زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں؟ لکھا ہے جب تم یہ سمجھو کہ تم بہت پاورفل ہو اسی وقت خبردار رہو کہ گر نہ پڑو. اب لکھا ہے محل کی چھت پر وہ ٹہلنے لگا اور دشمن تیار تھا. اس نے اس کی نظر بیتشبا پر ڈلوائی. اور کلام میں لکھا ہے داؤد کا دل اس پر آ گیا اور اس نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی. نہ صرف اس سے گناہ کیا, مباشرت کی, بلکہ لکھا ہے وہ اس سے امید سے بھی ہو گئی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں. اس نے پھر اپنے گناہ کو بچانے کے لیے ہتی اوریا کو بھی مروا دیا. لیکن یاد رکھیں آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں, آپ جتنی مرضی بریک بینی سے گناہ کریں, جتنا مرضی ڈھکا چھپا کر گناہ کریں, خدا کی آنکھ ہمیں دیکھتی ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے خدا نے ناتن کو, مجھے اس کا اور کوئی بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہے, مجھے صرف یہ پتہ لکھا ادھر سے ناتن نکل آیا اور اس نے داؤد کو جا کر کہا داؤد میں تیری رعایا میں سفر کر رہا تھا اور میں نے دیکھا بڑا انصاف ہے. ایک شخص ہے اس کے پاس ایک پٹھیا ہے اور ایک شخص ہے اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں. جو 99 والا ہے اس کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں اور جس کے پاس ایک پٹھیا ہے اس نے 99 کو نہیں چھیڑا. اس نے جس کی ایک پٹھیا تھی اس کو لیا اور ذبح کر کے مہمانوں کے آگے رکھا. کلام میں لکھا ہے بادشاہ داؤد ترس سے اٹھا. اس نے کہا میری حکومت میں
इतनी बड़ी नाइंसाफी। मैं दाऊद, मैं बरबत नवाज, मैं सजिंदा, मैं अच्छा पोएट, अच्छा लिखारी लिखने वाला, मैं दाऊद, मुझ पर खुदा का मसा, मैं जाति जुलियत का सिर कलम करने वाला, मेरी हुकूमत में किसी से नाइंसाफी नहीं हो सकती। मैं दाऊद, जब तू ये समझे कि तू बहुत पावरफुल है, कलाम कहता है खबरदार रहे कि गिरना पड़े, उसी वक्त दाऊद ने कहा वो कौन है, वो वाजिबुल कत्ल है, आप इस सजा भी डिसाइड कर ली हैं। नातन क्या कहता है, बादशाह वो कोई और नहीं, वो तू है। याद रखें, मुझे कहने दे ये बात कि जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह है, आप बेशक चर्च गोइंग पीपल हैं, आप बेशक 40 रोजे रखने वाले हैं, आप बेशक दयकियां देने वाले हैं, आप शायद सखावतें करने वाले हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो ज़ाहिरी तौर पर खुदा के साथ प्यार का दावा करते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल लाइफ में गुनाह पाया जाता है। और याद रखें, लिखा है गुनाहगार की दुआ भी गुनाह में ही गिनी जाएगी। जब तक तू अपने आप को चेक नहीं करेगा, और तारीख गवाह है कि दाऊद ने अपने उस गुनाह का इकरार किया और लिखा तख्त से नीचे गिरा और कहा बादशाह सलामत, ये कहता है क्या मेरे लिए मुआफ़ी है? तो नातन ने कहा खुदा रहीम होकर बदकारी माफ़ करता है। लेकिन ज़बूर इस बात को जानता है कि गुनाह के बाद अगर इकरार अच्छा हो तो खुदा माफ़ करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या मैंने देखा लोग अपने गुनाह पर डिफेंड, मैं क्यों गलत सी, मैं भी खोजी ठीक सी, वो अपने आप को साबित करता रहता है, सारी उम्र साबित होता नहीं है। लेकिन जो गुनाह को का इकरार करके तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत है। मेरे अजीज, कलाम ये कहता है अगर तू कायम है तो खबरदार है कहीं तू गिर ना पड़े, क्योंकि दुश्मन इब्लीस तुझे शिकार करने के लिए रेडी है, वो तुझे मार देना चाहता है। और सौल को देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं इसको असबर बयान कर रहा हूँ, औरली बयान कर रहा हूँ। कुर्बानी का वक्त आ गया, उस्ताद जी लेट हो गए, शमूल लेट है। क्या किया सौल ने? एक तो पहला कानून तोड़ा। जब वो कानून नहीं था, खुदा ने कहा था दुश्मन की कोई चीज नहीं रखनी, तोड़ा कानून, दुश्मन को भी जिंदा रखा और उसके लिखा पैड़ियां शैवान कुर्बान कर दिया, तो जी लिखा अच्छी चीजें थी वो रख ली, अच्छी चीजें। मैंने आपको अक्सर बताया, सियालकोट में एक बहन ने पेटी खोली, 24-25 साल पुरानी शर्ट, तो मेरे बाद ये बहन का देखे तर पूरी आती है, अच्छी चीजें सेफ हमारी में है जी, और जो नहीं, जो यूजलेस हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने कराता हूँ, आपकी यूजलेस चीज़ों पर भी खुदा बरकत दे सकता है, वो यूजेबल हो सकती हैं। लेकिन उसने हमने मिट्टी के बर्तनों में कीमती खजाना को रखा है, जो बर्तन दूसरों के लायक नहीं। और आप जानते हैं पहला मुआवजा जब यीशु ने किया है तो किन बर्तनों में किया है जी? तहारत के बर्तन। लिखा वो तहारत के लिए रखे गए थे। हाथ पानी कर ली, हाथों को वास्ते रखे, पर देख लें उन बर्तनों में खुदा ने मैल को बनाया। तो लिखा जब पीने वाले ने पी, उन्होंने कहा आज तक ये टेस्ट ही मैंने मिला। आप जानते हैं ये क्यों था? क्योंकि उन बर्तनों में खुदा के बेटे यीशु की कुदरत शामिल है। अगर तू यूजलेस है, दुनिया के लिए रद्द किया हुआ है, दुनिया तुझे प्यार नहीं करती, खुदा तुझे प्यार करता है। और लिखा है उसने दुनिया के नकम्मों को चुन लिया और बेवजूदों को चुन लिया, ताकि उनको जो अक्लमंद हैं उनकी अक्ल में शर्मिंदा करे। काश शाऊल खुदा के कलाम की पैरवी करता। एक गलती की, अब दूसरी गलती। शमूएल का इंतजार ही नहीं किया, और लिखा है उसने जानवरों को ज़बह कर दिया, कुर्बानी चढ़ा दी। खुदा खुश हुआ? आवाज में घट आई, गर्मी ज्यादा है। खुदा खुश हुआ? खुदा से खफा हुआ। गलती करता चला गया शाऊल,
क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। जब तू अपने आप को कायम समझे तो खबरदार रहना कि गिर ना पड़े, क्योंकि शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हमें गिराने के दर पे है। माय डियर, आज शुभ मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम तेरे लिए ये है। अगर तू अपने आप को 100% समझता है तो मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, खबरदार हो जा। मैं दूसरी आयत में पढ़ना चाहता हूँ थोड़े से वक्त में, 1-2 मिनट हम लेंगे और जी दूसरी आयत की जानब आते हैं। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बढ़ती है। अच्छा जो कुर्बानी कर ली ना तो कितना सच्चा होने है। कहता है लोगों ने इंतजार नहीं किया, मैं तो निकल गया उस्ताद जी, मैं तो इंतजार कर रहा था, लोग ही काले पै गए, काले बड़े पै गए। 4 बजे तक टिकटॉक देखता है, पट्टे थक जाते हैं तब नहीं काला पैदा। माँ कहती है सो जा, सुबह ड्यूटी पे जाना है। अम्मा तेनू क्यों हो गया, काम तो मैं करना है। अम्मा परेशान। बाप कहता है बेटा सो जा, सुबह ड्यूटी पे जाना है। अब्बा जी ड्यूटी मैं करनी कि तुसी करनी। मैं हैरान होता हूँ, लिखा ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से, शैतान ने दूजा कलाम लोगों को देता है, ये मोबाइल तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो लगा रहा। कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक और कभी गूगल, कभी कुछ ढूंढ ढूंढ ढूंढ। शैतान कलाम को गलत करता है। खुदा कहता है ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन। क्या तेरे मोबाइल में बाइबल मुकद्दस की ऐप है? क्या तेरे मोबाइल के अंदर ज़बूरों की ऐप है? क्या तेरे मोबाइल के अंदर गीतों की ऐप है? गीत आता तेरे सामने, ऐसे करता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है किसी एक्टर का बयान, 15, 20, 25 मिनट वो बड़ी ध्यान से सुनता है। खुदा के कलाम से ज़्यादा तो जो दूसरी चीज़ों पे फोकस की है। जब तक दुश्मन की खूंडी तेरे पास है वो तो आएगा। क्यों जी शाह साहब, उन्हें सौदा तय किया है भी गिरजे जरूर जाना है पर मोबाइल की जान नहीं छड़नी, गिरजे जरूर जाना पर ड्रामे की जान नहीं छड़नी, गिरजे जरूर जाना पर मूवियां की जान नहीं छड़नी। कंप्रोमाइज किया हुआ। जब दुश्मन की तेरे पास कोई ना कोई चीज है तो असलम सब आएगा कि नहीं आएगा। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं, क्या एक कमान में 2 तीर रह सकते हैं? लिखा 2 तरह के बाटों और 2 ख्यालों से उसे नफरत है। दोहरी चाल नहीं चलेगी। खुदा दिलों और दिलों को जानता है। उसने कहा दाऊद तूने गुनाह किया है? उसने कहा हाँ मैंने किया है। और देखिए अगर दाऊद का गुनाह बड़ा था तो उसका इकरार उससे भी बड़ा था। इसीलिए लिखा है दाऊद मरते दम तक इस गुनाह को याद करता रहा। और लिखा बुढ़ापे में 2 शीशाएं उसकी, सब नोट करें, 2 शीशाएं उसकी खिदमत करने लगी। लेकिन कलाम में लिखा है उसने उनको ना जाना, क्योंकि उसको याद था कि जो गुनाह मैंने किया। और मैंने एक जगह पर पढ़ के मेरा दिल खुदावंद की ज़ुरी से भर गया। लिखा है दाऊद ने गुनाह ना किया सिवाय हित्ती यूरिया की भी एक, लेकिन उसको एक ही याद आता रहा। कहता है आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, जमीन पर आऊं तो वहां भी तू है, पताल में बिस्तर लगाऊं। बड़ी राजदारी ने उन्हें सारे काम किए सर, पर खुदा उसको जानता था। खुदा ने नातन को भेजा और उसे बार बार कराया कि तू गुनाह की हालत में है। जिस तरह आज पास्टर नदीम, पास्टर तारक और मिसेस नसरीन, बहन प्रवीण हमें बार बार करवाती है कि गुनाह की हालत से बाहर आइए, अपनी गलतियों का इकरार कीजिए, खुदा रहम करेगा। ओ सी केड़ियां गलतियां की तू बड़ी कलाम सुना। हम अपनी गलतियों को भी डिफेंड करते रहते हैं कि शैतान को भी कलाम है, याद है कि नहीं? अम्मा हवा की जाके कहता है क्या खुदा ने सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया है? क्या खुदा ने ऐसा कहा था? ऐ तो ही होंगी है, जरा मरोड़ के पेश करता है और हमारे दिमाग में कुछ सेड़ देता है कि असी भी कहते देखो ना गल ठीक ही कहने। शैतान कलाम में गलत चीजें ऐड करता है।
प्लीज इससे बार बार और बाखबर रहिए, खबरदार रहिए कि गिरना पड़े। और लिखा है दूसरी आयत में, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त। मैं कई बारी बेना ਉਹ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਡਰ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਝੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ है। गधा बेचारा घुटनों के बल गिर जाता है। वजह क्या है? वजन बहुत ज्यादा है। लिखा है खुदा तुम्हें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डाल। इंज करके हाथ मार दिए आंदिया ने, ये खुदा को मैं ही नजर आई हूं दुखों के लिए। खुदा पे इल्जाम देते हैं, खुदा को क्लेम करते हैं। याद रखें, खुदा मोहब्बत और प्यार करने वाला खुदा है। लिखा वो तुम्हें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जो तेरी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि लिखा निकलने की राह भी पैदा कर दे। खुदा को हर था मार डालता और हलाक करता, पर यीशु मसीह के खून ने यह मुमकिन किया है कि वो हमारे गुनाहों को लेकर नहीं, बल्कि अपने बेटे यीशु के खून को लेकर अपने कहर से बाहर रहता है। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਕੋ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। याद कर नेकी की है कोई? एक नेकी तो 99 बना दे, पलड़ा तोड़ जरा, 50% भी नहीं है। मैंने तुझे तराजू में तोला और तू की है ऐसा लिखा जोड़ ही खुल गए। जो घट निकला तो लिखा जोड़ खुल गए। याद रखें, इससे पहले कि तेरे जोड़ दर्द करने शुरू हो, इससे पहले कि तू तेरी तबाही कुव्वत कम हो जाए, अपने दुश्मन को पहचान, खबरदार हो जा, क्योंकि दुश्मन मारता हलाक करता है, पर वो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं।